یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، یہ ریڈیو پاکستان کی نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کی پوڈ کاسٹ ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سونیا عدنان۔ سامعین محترم، تاریخ کے اوراق میں کچھ دن ایسے بھی ثبت ہوتے ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے، جنہیں بیان کرتے ہوئے انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ 6 نومبر 1947 انہی ایام میں سے ایک دن ہے جب ہم نے دیکھا کہ جموں کی سرزمین انسانی لہو سے رنگین ہوئی۔ 78 برس پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد صبح جموں میں لاکھوں مسلمانوں کو، نہتے لٹے پٹے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں خواتین، بچے، نوجوان سبھی کو شہید کر دیا گیا، بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ان سب کا قصور سامعین محترم صرف ایک ہی تھا کہ وہ کشمیری تھے، وہ مسلمان تھے اور وہ آزادی چاہتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 78 برس گزرنے کے باوجود آج بھی یہی قتل و غارت کا بازار وہاں پر گرم ہے۔ ساری صورتحال پر آج کی اسپیشل پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے، اور اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے کنوینئر آل پارٹیز حریت کانفرنس AJ کے چیپٹر غلام محمد صفی صاحب نے۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ ابھی جس طرح سے سر پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ میں نے بات کی کہ تاریخ کے اوراق میں کچھ دن ایسے لکھے جاتے ہیں کہ جنہیں جب پڑھا جاتا ہے، جن پر جب بات ہوتی ہے تو انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک دن تھا 6 نومبر 1947۔ سر سب سے پہلے تھوڑی سی تاریخی حوالے سے اس پر روشنی ڈالیے گا، پھر ہم اس پر مزید آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس طرح آپ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ 6 نومبر تو ایک تاریخ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 6 نومبر سے بہت پہلے اگست، سپٹمبر، اکتوبر، ان مہینوں میں لاکھوں انسان شہید کر دیے گئے۔ بالکل۔ اور اسی بنیاد پہ کہ یہ کشمیری ہیں، مسلمان ہیں، اور چونکہ پاکستان وجود میں آنے والا تھا اور قائد اعظم علیہ رحمہ کی جاری تحریک زور و شور سے آگے بڑھ رہی تھی، اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ جموں و کشمیر کی اکثریت مسلمانوں کی پاکستان کے ساتھ رہنے کو اور ملنے کو ترجیح دے گی، تو یہ بنیاد بنی جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے قتل عام کی۔ چنانچہ پہلے تو لاکھوں افراد، لنڈن ٹائمز کے مطابق 2,37,000 افراد شہید کر دیے گئے۔ یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا، کوئی کشمیری نہیں کہہ رہا، کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا، یہ لنڈن ٹائمز انگریزوں کا اخبار بیان کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ 6 نومبر کی تاریخ جو ہے، اس دن تو قتل عام کی انتہا کر دی گئی۔ لوگوں کو پاکستان بھیجنے کے بہانے ایک جگہ جمع کیا گیا، گاڑیوں میں سوار کیا گیا، اور پھر راستے میں ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ عورتوں کی چیخیں لوگ سن رہے تھے، اور اسی طرح بچے بلک رہے تھے، بزرگ جو ہے وہ ان کی صورتحال دیگرگوں تھی۔ تو یہ ایک یقینی طور پر ایک بہت ہی افسوسناک المیہ تھا، اور جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا۔ اب سر یہ بتائیے گا کہ یہ تسلسل، جس طرح سے میں نے بات کی کہ 6 نومبر 1947 کا ایک دن اور پھر آج کا دن، جموں کشمیر کے لوگ یہی ظلم و ستم جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں۔ پھر 5 اگست کی اگر بات کریں، 5 اگست 2019 کو جب بھارت کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ جو آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی، اس کا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مقصد تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جو ہے وہاں کی آبادی کو، وہاں کے جو لوگ ہیں، نسل کشی کے مترادف سمجھا جاتا ہے؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، 1947 میں بھی حکم ڈوگرا راج کا بھی اور ہندوستان کا بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کو یا تو شہید کر دو
یا پھر ان کو دھکیل دو پاکستان کی طرف، تاکہ جموں و کشمیر کی ڈیموگرافی جو ہے، وہاں کا آبادیاتی تناسب جو ہے وہ تبدیل ہو کے رہ جائے۔ جموں و کشمیر جو ایک جموں کا ایریا مسلم اکثریتی ایریا، اس کو ہندو اکثریت میں بدل دو، مسلم اکثریت کا وہاں پہ خاتمہ کر دو۔ یہ 1947 میں بھی انڈیا کے پیش نظر تھا، ڈوگرا راج کے پیش نظر تھا، ہری سنگھ کے پیش نظر تھا، اور آج بھی جب 5 اگست 2019 کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو حقیقتاً اس میں بھی ان کے پیش نظر یہی بات ہے کہ جموں و کشمیر کو مسلم اکثریتی ریاست نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اس کو ایک ہندو اکثریتی ریاست میں تبدیل کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ نے بات کیا برطانوی اخبار لندن ٹائمز کے حوالے سے کہ اس وقت جو وہاں مسلمانوں پر، کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، نہ صرف ظاہر پاکستان نے بلکہ پوری دنیا اس کو مان رہی ہے، پوری دنیا اس کو تسلیم بھی کر رہی ہے، اور آج تک یہ ظلم و ستم اسی طریقے سے جاری ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے اگر بات کریں، عالمی دنیا کے حوالے سے ہم بات کریں، تو تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ رجحان بدلا ہے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، دیگر جو عالمی تنظیمیں ہیں، دیگر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اب بڑا کھل کر اس پر بات کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں سب کے سامنے موجود ہیں، بیانات تو آتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بیانات سے ہٹ کر مزید کرنے کی اس وقت ضروری ہے؟ عملی طور پر اب تک کیا اقدامات آپ نے دیکھے؟ جموں و کشمیر کا المیہ جو ہے، اگر ہم جموں میسیکر کی بات کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ خود کشمیر کے اندر کتنے میسیکرز ہوئے، اس کی داستان جو ہے، ٹھیک ہے اقوام متحدہ کے ایوانوں میں سنائی دیتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کا تدارک کیسے کیا جائے، بالکل، ہاؤ ٹو سٹاپ اٹ۔ جموں و کشمیر میں ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ کل ڈوگرا یہ ظلم کر رہا تھا، آج ہندوستان براہ راست یہ ظلم وہاں پہ کر رہا ہے، اس کی فوج یہ ظلم کر رہی ہے، اس کے گماشتے یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن وہی جو قتل عام اور جنوسائیڈ 1947 میں کیا گیا، 1946 میں کیا گیا، وہی جنوسائیڈ آج بھی ہو رہا ہے، اور کھلے بندو ہو رہا ہے، دھڑلے سے ہو رہا ہے، اور اقوام عالم ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب سے ہندوستان تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ گیا ہے، آپریشن جو بنیان مرصوص ہوا، اس کے نتیجے میں اب پاکستان کی بات کو زیادہ سنا بھی جاتا ہے، ویٹیج بھی دیا جاتا ہے، تو اس لیے خود پاکستان کے کرنے کے بہت سارے ایسے کام ہیں، مسلم دنیا کے کرنے کے بہت سارے کام ہیں، اور اقوام متحدہ بہرحال ضامن ہے جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کا، اس کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنے اس کام کو جتنا جلد انجام دے اور بخوبی انجام دے اتنا بہتر ہے۔ اچھا سر، 6 نومبر کے حوالے سے کچھ مزید بات کریں تو یقینی طور پر ایک بڑا دردناک سانحہ تھا، جس طرح سے ابھی آپ نے ڈیٹیل میں بتایا بھی کہ کس طرح سے مسلمانوں کو دھوکے سے ایک جگہ پر جمع کیا گیا، اور باقاعدہ منظم ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یہ جو قربانیاں ہیں آزادی کی جدوجہد کی، یہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، آج کی جو یوتھ ہے، اس کو ادراک ہے کہ آزاد فضاؤں میں سانس لینا کتنی بڑی نعمت ہے؟ ادراک تو ہونا چاہیے، کیونکہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جن لوگوں نے 1947 سے لے کر آج تک قربانیاں دی ہیں، اول تو وہ یہ قربانیاں اسی بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب یہ قربانیاں رنگ لائیں گی، اور قربانیاں کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی۔ بالکل، یس۔ ہم نے غزہ میں بھی یہ بات دیکھی، اور آج کی بات ہے، کل کی بات ہے، کہ ظلم و ستم جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جب ظالم ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بالآخر مظلوموں کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، اور ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ظالم اور ظلم کی نیا جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جموں و کشمیر کے عوام بھی
مطمئن ہیں اپنی جگہ اور یہ امید کیے ہوئے ہیں کہ ان کی قربانیاں، ان کی جدوجہد رنگ لائے گی اور وہ بالآخر کامیاب ہوں گے ہندوستان کے مقابلے میں، اور وہ اس حق کو حاصل کر لیں گے جس کے لیے جموں کے شہداء نے قربانیاں دی ہیں، کیونکہ وہ بھی پاکستان کے نام پہ بھیجے جا رہے تھے پاکستان کی طرف. کیوں اس وقت چونکہ پارٹیشن پلان کا اعلان ہو چکا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان نام کی 2 ریاستیں وجود میں آئیں گی اور مسلم اکثریتی علاقے جو ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے اور ہندو اکثریتی علاقے جو ہوں گے وہ ہندوستان کا حصہ بنیں گے. ریاست جموں و کشمیر کو اسی وقت 1947 ہی میں پاکستان کا حصہ بن جانا چاہیے تھا، اور مسلم کانفرنس نے تو 19 جولائی 1947 کو ہی وہ قرارداد پاس کی جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے. شاید یہی بنیاد بنی ہو کہ ہندوستان نے جموں و کشمیر میں وہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی کہ یہ لوگ، مہاراجہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ود پاکستان ہے، اور دوسری طرف وہ ہندوستان کے ساتھ ساز باز بھی کر رہا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جموں و کشمیر تک ہندوستان کو پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. آخر سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ راستہ کیسے فراہم کیا گیا. بالکل، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی روڈ لنک نہیں ہے کشمیر کے ساتھ ہندوستان کا، اور مسلمانوں کا بھی آئی تھنک یہی خیال تھا اس وقت. تو پھر کیسے پہنچی سر؟ یہ سوال بڑا اہم ہے. دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ جموں و کشمیر کے لوگ بھی اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ کوئی راستہ نہیں ہے ہندوستان کو ہم تک پہنچنے کا، اس لیے جموں و کشمیر کسی بھی صورت میں ہندوستان کا حصہ نہیں بن سکتا. لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور انڈیا نے مل کے کس طرح گرداسپور کے مسلم اکثریتی علاقے کو ہندوستان کے حوالے کر دیا، یہ کانسپائریسی تھی، اور اس سازش کا نتیجہ جموں و کشمیر میں وہ لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر قبائل نہ آئے ہوتے جموں و کشمیر میں تو شاید مہاراجہ الحاق نہ کرتا، ہندوستان کی فوج نہ آتی. لیکن سوال یہ ہے کہ 1946 سے لے کے 47 اگست، سپٹمبر، اکتوبر، اس میں وہ قتل عام ہوتا رہا وہاں پہ. تو 22 اکتوبر کو قبائل جب یہ سنتے ہیں کہ پنچ میں قتل عام ہوا، کشمیر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور ان کی وہ مسلم حمیت جاگ اٹھتی ہے اور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں. لیکن یہ بھی سوچئے 22 کو وہ نکلے، 24 کو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر وجود میں آتی ہے. کیا 2 دن میں انہوں نے پورے آزاد جموں و کشمیر کو آزاد کرا لیا؟ اور کیا مہاراجہ نے، مہاراجہ ہری سنگھ نے جو فوج طلب کی تھی انڈیا سے، جو پہنچ چکی تھی وہاں پہ، تو وہ تو بہانہ بنا بعد میں یہ قبائل کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا کام کر چکے تھے. انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، انہوں نے آبادیاتی تناسب تبدیل کر دیا تھا. اور حقیقت میں یہی بات ہے کہ جموں و کشمیر تک ہندوستان کو پہنچنے کا اگر کوئی راستہ ملا تو وہ ہندوستان اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ملی بھگت تھی، جس کے نتیجے میں ایک مسلم علاقہ ہندوستان کو دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو مسلمانوں کی قربانیاں تھیں یقینی طور پر وہ کسی صورت رائے گاہ نہیں جائیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ 6 نومبر کا جو ایک المناک سانحہ تھا، انہی قربانیوں نے کشمیریوں کے دلوں میں ایک آزادی کی شمع روشن کی، اور آج تک وہ شمع موجود ہے؟ جس طرح سے ابھی ہم نے بھی بات کی، اور اوورآل پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کشمیریوں کے اوپر جس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. کچھ ریسنٹ ایگزامپلز، جو معصوم بچے، پیلٹ گنز کا وہاں پر استعمال کیا گیا، خواتین کی عصمت دری، اوورآل جتنی بھی ظلم کیے گئے، جس طرح سے زمین ان پر تنگ کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک سانحہ تھا جس نے
جن کی جو قربانیاں اس وقت دی گئی وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے بزرگوں نے، وہاں کی خواتین نے، اب وہ انہی قربانیوں کا یہ ایک تسلسل ہے؟ بالکل تسلسل ہے ان قربانیوں کا، اور حقیقت یہ ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام جو ہیں نہیں بھولے بالکل اس ظلم کو، اس ستم کو، اس قتل و غارت گری اور بربریت کو جو ڈوگرا راج نے اس وقت کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پنچ ایریا میں ہزاروں افراد تھے، مور دین 50,000 جو ورلڈ وار میں شامل رہے۔ بالکل۔ تو وہ لوگ چاہتے تھے، ہری سنگھ کا دورہ تھا پنچ کا، تو ان کی خواہش یہ ہوئی کہ مہاراجہ آ رہا ہے، چلیں ہم بھی ان کو سلامی پیش کرنے کے لیے وہاں جمع ہو جائیں۔ ڈوگرا فوج بھی وہاں پہ، ان کے افراد بھی تھے موجود وہاں پہ۔ تو یہ جو ویٹرنز تھے جنہوں نے ورلڈ وار میں حصہ لیا تھا، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، مور دین 50,000 وہ وہاں پہ آئے تھے، اور وردیاں پہن کے آئے تھے، وہ بیج لگا کے آئے تھے۔ تو لیکن مہاراجہ جب وہاں آیا تو بجائے اس کے کہ وہ ان سے سلامی لیتا، وہ کچھ اور ہی سوچنے لگا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ اچھا یہ تو بن سنور کے بھی آئے ہیں، اور شاید ہمیں رعب ڈالنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں آپ ہلکا نہ سمجھیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ وجہ بنی پھر، یا اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے جتنے بھی لوگ تھے پنچ میں ان کو ڈس آرم کرانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اگر کوئی ڈوگرے کی فوج میں بھی شامل تھا اس کو بھی ڈس آرم کیا گیا، اس سے ہتھیار چھینا گیا، اور پھر وہ ظلم و ستم کی انتہا انہوں نے کی، جس کا تذکرہ ابھی ہم کر چکے ہیں۔ اچھا سر، تھوڑا سا مزید اگر بات کریں، 5 اگست 2019 جب ہم نے دیکھا کہ 35A اور 370 جو آرٹیکل تھا اس کی منسوخی کے بعد، اب وہاں پر حالات یہ ہیں کہ جو غیر کشمیری ہیں انہیں دھڑا دھڑ شہریت دی جا رہی ہے، اور اس قانون کا کس طریقے سے بے درگ استعمال کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا، اور اس سے کیا مودی سرکار حاصل کر لے گی؟ کیونکہ آج بھی اس دور سے لے کر آج تک جو کشمیری عوام ہیں، بالخصوص وہاں کی جو یوتھ ہے، ان کا ایک واضح اعلان ہے، وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح، حقیقت یہی ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام کا احساس یہ ہے کہ آرٹیکل 370 کو پہلے ہی کھوکھلا کر دیا گیا تھا، اور ایک موقع پہ جب اسرائیل کا وزیر اعظم ہندوستان آتا ہے تو ہندوستانی وزیر اعظم اسے سوال کرتا ہے کہ ہمارے لیے ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم ہے کشمیر، یہ ہمارے گلے کی پھانس بن گیا ہے، تو اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ تو وہ ان سے کہتا ہے جس طرح اسرائیل نے مسئلہ فلسطین جو ان کے لیے مشکل بنا ہوا تھا، اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ مین لینڈ اسرائیل سے آبادی کے ایک بڑے حصے کو اٹھا کے ہم نے سیٹل کر دیا فلسطین میں، تو آپ بھی انڈیا سے لوگوں کو لا کے کشمیر میں آباد کیجئے، آبادی کا تناسب تبدیل کر دیجئے، اور پھر جا کے اقوام متحدہ سے کہیے کہ آئیے راج شماری کریں، کیونکہ اس وقت نمبر گیم آپ کے حق میں ہوگی۔ تو 5 اگست کا جو واقعہ جو ہے وہ نمبر گیم تبدیل کرنے کا واقعہ ہے، وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کا واقعہ ہے، وہ مسلم اکثریتی ریاست جموں و کشمیر کو مسلم اقلیتی ریاست میں تبدیل کرنے کا ایک پلان تھا، جو 1947 میں بھی انڈیا کے پیش نظر تھا، اور اس وقت بھی ہندوستان کی حکومت کے پیش نظر یہی چیز ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اپنا خون دے کر وہ جموں و کشمیر کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پچھلے 78 برس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے وہ سب کے سامنے ہے، ابھی نوجوانوں کے حوالے سے ہم نے تذکرہ بھی کیا۔ اب بھارت کو ادراک نہیں ہونا چاہیے کہ جتنا مرضی وہ ظلم کر لیں، جتنا مرضی وہاں پر لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دیں، اس کے باوجود بھی یہ جذبہ کم ہونے والا نہیں ہے، یہ ادراک آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کو ہو رہا ہے؟
دیکھیں عالمی سطح پہ بھی جموں و کشمیر کے بارے میں یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے بالکل کہ اس مسئلے کو بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حل نہیں ہو پایا۔ اس کی بھی وجوہات ہیں کہ کیوں مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو پایا آج تک۔ اس میں سب سے بڑی کوتاہی جو رہی وہ اقوام متحدہ کی رہی کہ وہ اپنی قراردادوں کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکا۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ سوویت یونین نے وقتاً فوقتاً ہندوستان کے حق میں ویٹو پاور کا استعمال کیا۔ تیسری چیز ہندوستان کی ہٹ درمی رہی، جس کی وجہ سے جموں و کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ پاکستان ایک خاص وقت تک اس خطے میں جو ایکویشن آف پاور ہے اس کو اپنے حق میں نہیں کر سکا۔ ایک زمانہ تھا جب ہندوستان ہر طرف دکھائی دیتا تھا، اس کی ڈپلومیسی چل رہی تھی، اس کی اکانومی بڑی سرعت سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن جب پاکستان نے 98 کے دھماکے کیے اس کے بعد، اور خاص طور پر آپریشن بنیان مرصوص کے بعد، اب پاکستان کی بات سنی جاتی ہے، چل رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک بات اور بھی تھی، وہ یہ کہ خود کشمیری ہندوستان کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے سکے تھے 89 تک، لیکن 89 کے بعد صورتحال بدل گئی۔ اب اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ایک تو اقوام متحدہ کو اپنا ہم نوا بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان بھی ایک ممبر کی حیثیت سے موجود ہے، تو پاکستان کو پوری اپنی دوست برادری کو ساتھ ملا کے ایسا کردار ادا کرنا ہوگا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کی راہیں ہموار ہو سکے۔ ہموار ہو جائیں۔ اچھا، جب پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو جب سے یہ تنازع ہوا ہم نے دیکھا، ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ ہر فورم پر کشمیری بھائیوں کے لیے آواز بلند کرتا رہا، چاہے اقوام متحدہ کا فورم ہو یا اوورآل کشمیر کی آزادی کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز میں، چاہے وہ ہماری عسکری قیادت ہو، چاہے ہماری جو ہے وہ سیاسی قیادت ہو، بھرپور انداز میں موقف دنیا کے سامنے رکھتے رہے۔ لیکن جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ اس طرح سے عملی طور پر اقدامات سامنے نہیں آئے، آپ کو لگتا ہے کہ مزید پاکستان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بھرپور طریقے سے آلریڈی، اور خصوصاً جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی آپریشن بنیان مرصوص کے بعد پوری دنیا میں بھارت کی جگ ہنسائی ہوئی، پوری دنیا میں بھارت کو جس انداز میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، پھر پورا ایک پروپیگنڈا۔ پھر سر سوال ساتھ یہ بھی لے لیں کہ ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حوالے سے پوری دنیا بات کرتی ہے، لیکن یہ امن جڑا ہے مسئلہ کشمیر سے ہی، کیونکہ مسئلہ کشمیر جب تک حل نہیں ہوگا، اور ہوگا اس وقت ہی جب بھارت جو ہے، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں امن کی، لیکن بھارت ہمیشہ پروپیگنڈے کی بات کرتا ہے، تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج تک پاکستان ہی شولڈر کر رہا ہے ان ذمہ داریوں کو کشمیر کے حوالے سے، اور آئندہ بھی پاکستان ہی کو ایک اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور اس میں خاص طور پر یہ کہ پاکستان کے جو دوست ہیں، اس میں آپ چائنا کو لیجئے، اس میں آپ ترکیہ کو لیجئے، اس میں ملیشیا کو لیجئے، اس طرح کے آذربائیجان کو لیجئے، تو جتنے بھی ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا اقوام متحدہ کے اندر، OIC کے اندر اور دوسرے اداروں میں، تاکہ مسئلہ کشمیر کی گونج جو ہے وہ صرف اس خطے ہی میں نہیں، پاکستان کی وجہ سے پوری دنیا مسئلہ کشمیر سے آگاہ ہوتی رہی ہے، بالکل، لیکن اب اس مسئلے کو آگاہی سے آگے بڑھ کر اس کے حل کے لیے ہمیں اب راستے ہموار کرنے ہوں گے، اور اس میں پاکستان اور کشمیری مل کے ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہے، بالخصوص بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ ابھی حالیہ آپریشن ہے، اس کے بعد پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ پوری دنیا اس کی معترف ہو رہی ہے۔ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز کے حوالے سے اگر بات کریں، دوسری طرف جو بھارت کی اس وقت فورن پالیسی ہے، جتنے بھی نیبر کنٹریز کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ آپ دیکھیں تنزلی کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک ٹائم تھا جب بھارت اب جو ہے وہ پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کرنے کی بات کر رہا تھا، لیکن اب سفارتی حوالے سے پاکستان جو ہے وہ بھارت سے بہت آگے ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایج مل سکتا ہے اس وقت پاکستان کو؟ جی، یہ تو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان چیخ رہا ہے،
وہ جہاں پہ خود کو دیکھنا چاہتا تھا وہ خود بھی یہ محسوس کر رہا ہے وہ دھڑام سے گر گیا ہے. اب پوری دنیا کی بڑی طاقتیں بھی جو ہیں وہ بھی ہندوستان کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ ہم نے غلط جگہ پہ اپنا یہ سوچا تھا کہ شاید یہاں سے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے. امریکہ نے چائنا کے خلاف ایک وزن کے طور پر انڈیا کو سامنے لایا تھا، لیکن اگین اٹ کمز ٹو دی آپریشن بنیان مرصوص. تو آج ڈونالڈ ٹرمپ جب بات کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 جہاز گرائے، 7 جہاز گرائے، اور وزیر اعظم شہباز شریف بہت اچھا ہے اور فیلڈ مارشل بہت زبردست ہیں وغیرہ. تو یعنی اب چڑ بنا دی گئی ہے انڈیا کی. یہ تو غرض یہ کہ الحمدللہ پاکستان آج سفارتی محاذ پہ، اقتصادی سطح پہ اور ہر حیثیت سے ایک ایسے مقام پہ ہے جہاں پہ وہ کشمیر کے حوالے سے بہت کچھ کردار ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، شہدائے جموں کے جو ظاہر خاندان ہیں اور کچھ لوگ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، ان خاندانوں کے لیے آپ کا آج کے دن کے حوالے سے اسپیشلی کیا پیغام ہے، کیا میسیج ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک سانحہ تھا یوم شہدائے جموں، اسی کی یہ ایک تسلسل ہے کہ آج بھی جو کشمیری قوم ہے، کشمیری عوام ہے، وہ اتنے ظلم و قربانیوں کے باوجود، ظلم کے باوجود قربانیاں دے رہے ہیں اور اپنے موقف پر، اپنے سٹانس پر آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو ان خاندانوں کے لیے اسپیشلی آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام دیں آپ. اس وقت جو قربانیاں دی گئیں اسلام کے نام پہ، آزادی کے نام پہ، الہ کے پاکستان کے نام پہ، پاکستان کے ساتھ ملنے کے نام پہ دی گئیں، گھر منہدم ہوئے، جوانیاں لٹ گئیں، عزتیں تار تار ہوئیں، وہ قربانیاں آپ کی جموں ریجن کے لوگوں کی وہ ہمیشہ یاد رہیں گی. اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قربانیوں کا تسلسل جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک شہیدوں کا جو مدعا اور مقصد تھا جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں اور یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ کشمیری اب کسی جیسے تیسے حال پر راضی ہو جائیں گے، وہ تقسیم کشمیر ہی کیوں نہ ہو. ہم جموں کے ان خاندانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیاروں نے جس جموں و کشمیر کے لیے، جس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جب تک پورا جموں و کشمیر، گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں بنتا، اس وقت تک جموں و کشمیر میں جدوجہد بھارت کے خلاف جاری رہے گی اور اس میں کوئی تساہل نہیں برتا جائے گا. ٹھیک ہے سر، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، آخر میں یہ چاہوں گی کہ ظاہر ہے کسی بھی قوم یا کسی بھی ظاہر ملک کی آزادی کی جدوجہد میں نوجوانوں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے، اور کشمیری نوجوانوں کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے، قربانی اور صرف قربانیاں. آج یوتھ کو کیا میسج دیں گے آپ؟ یوتھ کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ دوست اور دشمن کے درمیان فرق کرنا سیکھ لیجئے. اچھی طرح سے جان لیجئے کون دوست ہے اور کون دشمن ہے. ہندوستان ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارے حق خود ارادیت کو غصب کر چکا ہے، وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے، وہ قاتل ہے. اور اس کے برعکس پاکستان ہمارے حق کا حامی ہے، اس نے پوری دنیا میں اس ہمارے حق کو پہنچایا ہے اور ہماری اس جدوجہد میں وہ برابر کا شریک ہے. اور اس لحاظ سے ہندوستان اور پاکستان کو ترازو کے ایک ہی پلڑے میں تولنے کی غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، جموں کشمیر کے عوام کی جب سیکریفائسز کی ہم بات کرتے ہیں، جموں و کشمیر کے عوام کی جب ہم قربانیوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پوری ایک تاریخ ہے جس پر جتنی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے. اس وقت جموں کشمیر کے اندر صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی تقریباً 1 ملین سے زائد فوج وہاں پر ڈپلائیڈ ہے، وہاں پر فوج تعینات کی گئی ہے. پھر نماز جمعہ کی ادائیگی، پھر مذہبی رسومات ادا کرنے میں وہاں پر لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا، اور پھر
خود انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں حالیہ آئی لو محمد کہنے پر جس انداز میں وہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے، پھر وہاں کے مسلمان، وہاں کی جو ظاہر اقلیتی برادری ہے خود بھارت کے اندر، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے دیگر جو اقلیتی برادری ہے وہ بھی بھارت کے جو سلوک ہے اس سے نالا نظر آ رہے ہیں۔ اب میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنی بڑی تعداد میں فوج ڈپلائڈ ہونے کے باوجود بھی جو وہاں پر موجود شہری ہیں، کشمیری ہیں، بالخصوص جموں و کشمیر کے اندر، ان کے حوصلے جواں ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں اور جذبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اب بھارت اتنی زیادہ فوج ڈپلائڈ ہونے کے بعد بھی دہشت گردی کے واقعات بھی وہاں پر آپ دیکھیں ان کی روک تھام کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ آخر خوف کیا ہے بھارت کو جموں کشمیر کے عوام سے اس وقت؟ دیکھیں، ایک بیانیہ ہندوستان نے شروع کیا تھا کہ جموں و کشمیر میں امن ہو گیا ہے، حالات نارمل ہو گئے ہیں۔ تو پوچھا جا سکتا ہے ان سے کہ اگر حالات جموں و کشمیر میں نارمل ہیں تو یہ 10 لاکھ فوج کیا کر رہی ہے مقبوضہ جموں و کشمیر میں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جموں و کشمیر میں اس وقت تک حالات نارملسی کی طرف نہیں آ سکتے جب تک نہ وہاں کے لوگوں کا جو حق ہے وہ انہیں واگزار کیا جائے، اور جس دن ان کو یہ حق دیا جائے گا وہی امن و اطمینان کا دن بھی ہوگا، اور اس پورے خطے کے لیے بھی، ہندوستان اور پاکستان کے لیے بھی۔ اور حقیقتاً جموں و کشمیر ہی سے امن کے تمام راستے گزرتے ہیں۔ جموں و کشمیر کو ایک طرف رکھ کے آپ خطے میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ ہندوستان بے شک 10 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر کے اندر رکھے، لیکن جدوجہد کشمیریوں کی پھر بھی جاری رہے گی، قربانیاں ان کی جاری رہیں گی، اور وہ اس دن تک جاری رہیں گی جب تک نہ وہ اپنا حق حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ آج کی پوڈ کاسٹ میں موجود تھے کنوینر آل پارٹیز حریت کانفرنس AJ کے چیپٹر غلام محمد صفی صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا اور بڑا زبردست انداز میں تفصیلاً جو 6 نومبر کا واقعہ تھا اس پر روشنی ڈالی۔ سامعین و حاضرین، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔